السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تراش 06 چینل میں آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ اگر آپ ہمارے نئے دوست ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا دیں، بیل آئیکن کو پھر آل کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستو، ہم لوگ جس لگن اور انہماک کے ساتھ سہایک اردو انوادک اور راج بھاشا سہایک کے ایگزام کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے، وہ تیاریاں امتحان کی تاریخوں میں تبدیلی، کرونا کا رونا، لاک ڈاؤن، اوپر سے الیکشن کی گہما گہمی، پھر اس کی ہار جیت کی تصور نے یقیناً تیاریوں کا جنازہ نکال دیا۔ ایسے میں جب کہ ایگزام بہت ہی قریب سے جھانکنے لگا ہے تو ہم پر نوٹس کے اہم سوالات پر نظریں ڈالنا اور دل و دماغ کی ڈائریوں میں جوابات محفوظ کر لینا ہمارا فریضہ بن جاتا ہے، چونکہ ہمارے پاس صرف 1.5 ماہ کا ہی وقت رہ گیا ہے۔ اس لیے میں نے ویڈیو کی شکل میں آپ کی مشق و تمرین کے لیے ماڈل پیپر تیار کیا ہے۔ سوالات ہمارے ہوں گے اور جوابات آپ کے۔ اگر میرے ہر سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے تو یقیناً 100% آپ کی تیاری مکمل ہے اور عنقریب ہی کامیابی کا صحرا آپ کے سر سجنے والا ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم ڈالتے ہیں چنے ہوئے سوالات پر ایک نظر۔ قبل اس کے آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ نمبر وار 20 سوالات لے کر کے۔ نمبر 1 کہ وہ علم جس میں جملوں کی ترکیب و ترتیب اور ان کے آپسی تعلقات سے بحث ہو اسے کہا جاتا ہے؟ الف علم بلاغت، با علم فصاحت، جیم علم نحو، دال علم صرف۔ یہ 4 جوابات ہیں۔ ان 4 جوابات میں صحیح جواب کیا ہے یہ آپ کو تجویز کرنا ہے۔ تو علم بلاغت، علم فصاحت، علم نحو، علم صرف، اس میں سے کون سا صحیح جواب ہے؟ نمبر 2 وہ علم جس میں لفظوں کے حروف و حرکات کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جائے کہا جاتا ہے؟ علم صرف، علم بدیع، علم الاعداد، علم الحروف۔ یہ 4 جوابات میں سے صحیح کون سا جواب ہے آپ طے کریں۔ نمبر 3 وہ الفاظ جو معنی دار ہوں وہ علم نحو کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے؟ وہ علم نحو کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں عنوان، اسم، فاعل، موضوع۔ تو اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ نمبر 4 وہ الفاظ جو معنی دار نہ ہو جیسے کھانا وانا، دال وال تو کہا جاتا ہے موضوع، فعل، حرف، محمل۔ تو اس میں جیسے کہ وال ہے، وانا ہے، اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نمبر 5 وہ کلمہ جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام معلوم ہو کہا جاتا ہے فعل، حروف، اسم، مصدر۔ اس میں سے صحیح جواب ہے۔ نمبر 6 وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو تو کہا جاتا ہے اسم، حرف، ضمیر، فعل۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 7 وہ کلمہ جس میں دوسرے کلمات ملائے بغیر معنی سمجھ میں نہ آئے جیسے سے، تک وغیرہ، یہ کہا جاتا ہے جامد، مصدر، مشتق، حرف۔ ان میں سے کون سا صحیح جواب ہے؟ نمبر 8 وہ اسم جو کسی اسم خاص کی جگہ بولا جائے جیسے ساجد چلا گیا، وہ اب نہیں آنے والا ہے تو یہ کہلاتا ہے؟ اب ساجد کی جگہ پر یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ صفت، موصوف، اسم، ضمیر۔ ان 4 میں سے صحیح کون سا ہے بتائیے۔ نمبر 9 وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی تعریف یعنی بھلائی یا برائی کا پتہ چلے وہ اسم کہلاتا ہے موصوف،
صفت، تعریف، فعل۔ صحیح جواب کیا ہے؟ نمبر 10، وہ کلمہ یا اسم جس کی بھلائی یا برائی کی جائے وہ کہلاتا ہے صفت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، موصوف۔ اس میں صحیح کون سا ہے؟ نمبر 11، وہ اسم جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کچھ بنے، جیسے چاقو، کرسی وغیرہ، تو اسے کہتے ہیں یہ کسی اسم سے بنے نہیں ہیں۔ موضوع، صفت، اس میں جامد، اس میں مشتق، اس میں سے صحیح جواب ہے نمبر 12، وہ اسم جو نہ کسی سے نکلا ہو بلکہ اس سے دیگر الفاظ نکلتے ہوں، مثلا چلنا، پھرنا وغیرہ، تو وہ کہلاتا ہے اس میں جامد، اس میں مصدر، فعل، حرف۔ ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ ان چاروں میں سے کوئی ایک صحیح ہے، باقی 3 غلط ہیں۔ نمبر 13، وہ اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو، مثلا لڑاکو، پڑھنے والا وغیرہ، تو کہلاتا ہے اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں مشتق، اس میں مکان۔ ان میں صحیح جواب ہے نمبر 14، وہ اسم جس سے کسی خاص مقام، جگہ یا نام کا پتہ چلے، مثلا زید، تاج محل، کانپور وغیرہ، تو یہ کہلاتا ہے معرفہ، نکرہ، واحد، جمع۔ صحیح جواب اس میں سے ہے نمبر 15، وہ اسم جس سے کسی جگہ، کسی چیز، جگہ یا نام میں عمومیت معلوم ہو، جیسے لڑکی، لڑکا، بھینس وغیرہ، تو کہلاتا ہے اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ، اس میں نکرہ، اس میں واحد۔ اس میں صحیح جواب کون سا ہے؟ نمبر 16، اس میں علم، اس میں علم، اس میں خطاب، اس میں لقب، اس میں تخلص، اس میں کنیت، اس میں عرف۔ یہ سب اقسام ہیں، لیکن یہ اقسام کن کے ہیں؟ اس میں مشتق، جامد، اس میں اعلیٰ، معرفہ۔ بتائیے اس میں صحیح کون سا ہے؟ نمبر 17، اس میں ذات، اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں صوت، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ۔ یہ سب اقسام ہیں معرفہ کے، نکرہ کے، اس میں تفضیل کے، اس میں فاعل کے۔ یہ جلدی اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اور آپ کو دقت نہ ہو۔ آپ کو اس میں ٹک کرنا ہے کہ صحیح جواب کون سا ہے۔ نمبر 18، وہ اسم جس سے کسی عام چیز کی جنسیت معلوم ہو، جیسے بھینس، بیل، ہاتھی وغیرہ، تو کہلاتا ہے اس میں ذات، اس میں صوت، اس میں عرف، اس میں مفعول۔ صحیح جواب پر نشان لگائیں۔ نمبر 19، وہ اسم جس میں کسی بڑی چیز کو چھوٹی چیز کر کے دکھلایا جائے، مثلا کھاٹ کو کھٹولا وغیرہ، تو یہ کہلاتا ہے اس میں مصغر، اس میں تفضیل، اس میں مکبر، اس میں صوت۔ صحیح جواب ہے، آپ صحیح جواب پر نشان لگائیں۔ نمبر 20، وہ اسم جس میں کسی چھوٹی چیز کو بڑی دکھلایا جائے، مثلا کھٹولا کو کھاٹ یا دیگچی کو دیگ، تو کہلاتا ہے مفعول، فاعل، اس میں مکبر، اس میں مصغر۔ تو دوستو پھر ہم ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔